نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ الزمر کا آج رکوع نمبر 4 مکمل ہو رہا ہے، اور سورۃ الزمر کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں رکوع کی، اور سورت کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت بڑا عام مضمون فرما رہے ہیں، معبود برحق کی پہچان، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، اور پھر جزائے عمل کا انتظار، اور اللہ رب العزت آخر میں اس آج کی آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مشرک کافر ہیں، فرمایا کہ ان سے ذرا سوال کیجئے کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان کا موجد کون ہے، بنانے والا کون ہے. تو فرمایا بڑے سے بڑا بھی مشرک یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے. ہم تو الحمدللہ مانتے ہی مانتے ہیں، ایمان والا تو خوشی سے مانتا ہے کہ میرا معبود برحق اس ساری کائنات کا خالق ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے سوا اوروں کو مانتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنایا اللہ نے، اللہ کے سوا کسی نے دن کا بھی پیدا نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. بڑی اہم اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے کہ بھلا دیکھو ما تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ کر لے بضر، کوئی تکلیف پہنچانے کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے، اور یہ کلمہ توحید یعنی توحید پر دلیل مجھے اور آپ کو بھی کہنی چاہیے. کبھی موقع ملے کہ اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ میرے اور آپ کے لیے کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لے، فیصلہ فرما لے، تو اللہ رب العزت فرماتے ان سے پوچھیں حل ہن کاشفات ضری، اللہ کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں کیا ان میں کوئی ہے اس تکلیف کو دور کر دے؟ بولو بھائی، کسی میں ہے طاقت، کسی میں ہے جرت، کسی میں نہیں، کسی میں نہیں ہے. اللہ رب العزت
تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما دے تو اللہ ہی اپنے ارادے کو ٹال دے تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ ان کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے کہو او ارادنی برحمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی اپنی رحمت شامل حال کرنے کا ارادہ فرما لے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دو ٹوک واضح الفاظوں میں فرما رہے، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اپنی رحمت کا ارادہ فرما لے تو حل ہن ممسکات رحمتی، اللہ کے سوا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اس اللہ کی رحمت کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی اس نعمت کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس نعمت کو روک نہیں سکتا، کوئی اس نعمت کو بدل نہیں سکتا۔ تو جو بات اتنی واضح ہے تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر خالق، مالک، معبود برحق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کو پوجنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے، اسی کے نام پر کوئی چیز دینی ہو تو دینی چاہیے، اگر مانگنی ہو تو اسی کے نام پہ مانگنی چاہیے کہ یار میری مدد کرو اللہ کے نام پر، یوں جملہ بولنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میری فلاں ضرورت بھائی اسباب کے درجے میں اللہ کے نام پر پوری کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ اس اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ کوئی میرا بندہ میرے بندوں کی کسی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے، یا حاجت سے مراد ما فوق الاسباب نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ پوری کرنے والا ہے۔ مثال طور پر اولاد کوئی بندہ نہیں دے سکتا، کوئی مولوی پیر نہیں دے سکتا، لیکن کوئی بیمار ہو تو دوائی کوئی بندہ ہی لے کے دے گا۔ یہ اسباب کے درجے میں دار الاسباب اللہ نے بنایا ہے، شفا اللہ نے دینی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی ایک انسان کی ایک حاجت کو کوئی پوری کرتا ہے تو میں اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں قل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ ایک وقت ہوتا تھا آپ نے دیکھا بچے وغیرہ کسی کو ٹھوکر لگتی تو بوڑھی اماں دادی اس کی زبان پر فوراً یہی جملہ آتا تھا، حسبی اللہ۔ آتا تھا نہیں آتا تھا بولو بھائی؟ اب تو میرے بھائی فوراً جملہ ہوتا اندھا ہو گیا ہے، اب تو اگلا جملہ تانا آ جائے، تنا ہو گیا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک جملہ فوراً یہ ہوتا تھا حسبی اللہ، کہ اللہ کافی ہے، یعنی اللہ بچا لے، اللہ کیا کر لے بولو بھائی۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ روزاتے ہم سے ختم ہو گئی۔ یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو اب کل کیا دو، فرما حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کیا ہے بولو بھائی، کافی ہے۔ تو جب یہ تسبیح کرنی ہوتی ہے تو حسبی اللہ بولنا، کل ساتھ نہیں بولنا، کیونکہ اس کا معنی تھا کسی کو کہنا۔ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ بھی کہیں اور امت کو بھی یہ تعلیم دے دی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اللہ بولو کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا در چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرما علیہ یتوکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، امید لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، ایک اللہ کی ذات پر امید رکھے، ایک اللہ ہی کا سہارا لے، سہارا رکھنے والوں کو چاہیے۔ الحمدللہ ہماری امید، ہمارا سہارا، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ امید اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور پھر فرما دیا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہ جب ضدی لوگ بات نہ مانے تو آخری بات یہی ہوتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اے میری قوم اعملوا، تم بھی پھر کام کرو جو کر رہی ہو۔ ان کے کام کیا تھے؟ شرک۔ مشرکوں کا کام کیا تھا بولو بھائی؟ تو فرمایا پھر کرتے رہو علی مکانتکم، اپنی جگہ، یعنی نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، انی عامل، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا، یعنی میں تمہیں دعوت دیتا رہوں گا، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔
بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ حق کیا تھا، باطل بولو، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا من یأتی عذاب یخزی، وہ کس صورت میں سامنے آئے گا؟ فرمایا کیونکہ جو باطل پر ہوتے ہیں، فرمایا تم جان لو گے کہ من یأتی عذاب یخزی، کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے جو یخزی، ذلت والا، درد والا، تکلیف والا، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ، دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب۔ فرمان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ پر۔ کس پر اترا بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کہاں اترا؟ آپ کے دل مبارک پر۔ ہاں جی، اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے اتارا ہے تو حضور کے دل پر اتارا ہے۔ باقی کتابیں اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی نبیوں کو دی، صحیفے، کتابیں، لیکن قرآن کی باری آئی ہے تو لکھا لکھایا نہیں دیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اس کامل اور اکمل دل پر اتارا ہے کہ جس دل کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نورانی پانی سے اس کو منور کیا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک وہ تو پہلے ہی منور تھا اور منور ہوتا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اتارا، تو اس سے پتہ چلا قرآن کی جگہ دل ہے، اس کو دل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ جو گدوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو بطور مجبوری ہے، اصل قرآن کا مقام دل ہے، سینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے آپ پر اتارا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی لوگ اس سے رہنمائی لیں، لوگ اس سے راستہ معلوم کریں۔ پھر فرما دیا فمن اہتدی، بس وہ شخص جس نے قرآن سے رہنمائی لی، قرآن سے ہدایت لی، تو فلنفسی، اس کو نے اپنا ہی بھلا کیا ہے، کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، سب کہہ دو الحمدللہ، تو اس کا فائدہ مجھے اور آپ ہی کو ہے۔ ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بولو ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ پھر فرمایا ومن ضل، اور جس شخص نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، گمراہی اختیار کی، تو فإنما يضل علیہ، اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کی گمراہی کا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ اللہ نے فرما دیا وما انت علیہم بوکیل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی بھی میری بات نہ مانے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عظمت اور شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جو مانے گا اپنے لیے مانے گا، جو انکار کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ہم نہیں مانیں گے تو کل حضور جواب دیں گے۔ فرمایا میں کسی کا جواب دے نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، تمہارا کام ہے ماننا۔ مان جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان خود برداشت کرو گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پر کامل ایمان نصیب فرمائے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل ایمان، سچی محبت، اتباع والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔